میں آپ کا آج تعارف کرا رہا ہوں، آپ کا پریچے کرا رہا ہوں سچ والا جی سے، جو ایک بہت ہی گہرے پہنچے ہوئے اسلام کے اسکالر ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ سچ والا جی، آپ کو نمسکار، آپ کا سواگت ہے جے پور ڈائلاگس پر۔ جی نمستے سر، کیسے ہیں آپ؟ میں دھنیواد بالکل آپ کا۔ ٹھیک ہوں۔ جی آج جے پور ڈائلاگس کے درشک آپ سے ملنے کے لیے بہت آتر تھے۔ میں آپ سے آرمب کروں گا۔ دیکھیے، ہم نے یہاں پر بہت سارے اسکالرس کو ہوسٹ کیا ہے۔ ہم نے بل وارنر جی کو بھی ہوسٹ کیا ہے، رابرٹ اسپینسر جی کو بھی ہوسٹ کیا ہے، اور ہم نے یہاں پر آپ کے عارف محمد خان صاحب کو بھی ہوسٹ کیا ہے، عارف فتح صاحب کو بھی ہوسٹ کیا ہے، سب کو یہاں پر ہوسٹ کیا ہے۔ اور سب سے یہی بات آتی ہے کہ صاحب کی یہ جو اسلام کا جو پورا کا پورا قصہ ہے، یہ مذہب کم اور راجنیتی زیادہ ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں دھنیواد کروں گا آپ کا، اور جو ہے کہ آپ کے منچ پر مجھے آپ نے بلایا اور اپنی بات کہنے کا مجھے اوسر ملا۔ دیکھیے سنجے جی، میری نظر میں اسلام ایک پولیٹیکل اور ایگریسو ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے۔ جی اچھا، ایک بات جو ہے میرے ذہن میں رہتی ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جہاد و قتال جرم اور ظلم کے خلاف ہونا چاہیے یا کفر اور شرک کے خلاف، تو آپ ایک سمپل سی بات آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ عجیب سی بات ہے، کیونکہ اس میں تو کیا ہے کہ اس نے تو انسانیت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور اس میں ایک حصہ جو بھی کچھ کرے وہ صحیح ہے، اور دوسرا جی کتنا ہی بھلا ہو۔ مجھے تو یاد آتا ہے ایک محمد علی جوہر تھے، انہوں نے گاندھی جی کے لیے کہا تھا کہ میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے کہ گرے سے گرا ہوا بدترین سے بدترین مسلمان میرے لیے مسٹر گاندھی سے بہتر ہے۔ یہ ہے اسلام۔ جی جی اب اگر ہم جو ہے کسی اسلامک اسکالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ جہاد و قتال جرم و ظلم کے خلاف ہونا چاہیے یا کفر و شرک کے خلاف، تو وہ ترنت یہ کہیں گے ہاں یہ تو جرم اور ظلم کے خلاف ہونا چاہیے، وہ تو فوری کہیں گے نا۔ لیکن جی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ پورے قرآن میں یعنی اقتلوا المشرکین، جاہد الکفار، یہ ہر جگہ ہے، لیکن اقتلوا المجرمین یا جاہد الظالمین کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھے میری بات؟ یعنی بالکل دیکھیں بالکل کہ سمجھ گیا۔ ظالموں کو قتل کرو اور مجرمین سے قتال کرو، یہ ایک جگہ بھی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ جاہد الکفار والمنافقین، اقتلوا المشرکین، حرض المؤمنین علی القتال، انما المشرکون نجس، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ ساری باتیں ہم کو قرآن میں جگہ جگہ ملتی ہیں، لیکن کسی ایک جگہ بھی ظالموں کو قتل کرو یا مجرموں کو جو کرمنلز ہیں ان سے جہاد کرو، یہ بات ہمیں نہیں ملتی۔ یہ ایک سوال ہے، اور ظاہر بات بہت ہے بڑا میں سوال۔ اسلامک اسکالر سے جو ہے اس کا جواب چاہوں گا۔ اب وہ مجھے پتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی باتیں اتنی سیدھی ہوتی ہیں، اتنی سیدھی ہیں کہ اس کے سامنے جلیبی بھی جو ہے اس کو یعنی شرم آ جائے گی، جلیبی کو بھی شرم آ جائے گی وہ جب جو ہے سمجھانے لگتے ہیں۔ حالانکہ سوال بالکل جو ہے سمپل ہے، بہت سادہ ہے، لیکن ان کا جواب جو ہے جلیبی سے زیادہ سیدھا ہوگا۔ جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، آپ نے جو ہے ایک آیت بہت سنی ہوگی اور سبھی لوگ سنتے ہیں، اور مسلمان بڑا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ارے بھائی قرآن تو کیا کہنے، اس میں ایک ایسی آیت ہے، آپ کو پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس کا ارتھ ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی ایک انسان کو قتل کر دے وہ گویا ساری انسانیت کا قتل کرنے والا ہے۔ جی یہ ہاں، آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔
سنی ہوگی بالکل نا. سنیے، اور یہ بالکل یعنی بالکل سنیے. یہ یہ بات جو آپ کے ہے بڑا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں. یہ 5ویں سورہ کا ہے نا 33. جی ہاں جی ہاں. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں کہ اس میں ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم بہت بڑا ہے. اس جیسی جتنی بھی آیتیں آتی ہیں قرآن میں. اب ایک اور ایگزامپل ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے جو ہے حرام کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان آیتوں میں ایک بہت یعنی ایک بات جو آتی ہے وہ ہر طرح کی کھڑکی اور ہر طرح کا دروازہ کھول دیتی ہے. وہ کیا ہے بتاتا ہوں کہ جی قتل نہ کرو کسی انسان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے الا بالحق. یہ جو بعد میں آتا ہے نا الا یعنی مگر اگر مگر والا جو آتا ہے نا یہ جو ہے سمجھ لیں کہ اس میں جو ہے اس دروازے سے ہر کوئی گھس سکتا ہے اور ہر کوئی اپنی تعبیر اپنی تشریح اپنی انٹرپریٹیشن کر جو مرضی جو ہے کر لے سکتا. اسی طرح سے جی من قتل نفسا او بغیر نفس او فساد فی الارض، یعنی جو کوئی قتل کرے بغیر کسی اور کو قتل، جب اس نے کسی اور کو قتل کیا ہو یا اس نے زمین پر فساد پھیلایا ہو. فساد کی سوال یہ ہے کہ ڈیفینیشن تو ساری پرابلم ہے ہاں فساد. سب سے بڑا فساد تو یہی ہے نا. سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے. سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ الا بالحق کی جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے. یعنی جہاں جہاں قتل کی بات ہوتی ہے وہاں الا آتا ہے یا او آتا ہے. الا کا مطلب ہے مگر، او کا مطلب ہوتا ہے یا اور. جی اچھا یہ اور یا جو ہے ایکسپٹ کے جو ہے جو ورڈ ہے اس میں سارا سب کچھ جو ہے گھس گیا. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ تو یہ بات بہت اچھی تھی. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا، یہ کہتا تو بہت اچھی بات تھی. لیکن او فساد فی الارض کہہ کر یہ سارا فساد اسی سے نکلتا ہے. اب آپ مان لیں کہ اب میں نے جو ہے اس عرب آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا، کیونکہ دیکھیں کہ میں ایک مسلم گھرانے میں جنم لیا جو کہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اب میں اسی میں پلا بڑا، میں غور کرتا تھا، کبھی سوچتا تھا کبھی نہیں، اس طرح سے ہوتے 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 بہت لمبا سمے میں نے جو ہے اس میں گزارا. لیکن جب مجھے ڈاؤٹ آنا شروع ہوئے تو میں جو ہے اس کی کریٹیکل اینالائز کرنے لگا، اس کی اسٹڈیز کرنے لگا. الٹیمیٹلی جب میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ مجھے لگا کہ یہ ایک عرب آئیڈیالوجی ہے جو کہ مجھ پر تھوپی گئی تھی. ٹھیک ہے بھئی، یعنی بات یہ ہے کہ میں نے اسے قبول کب کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں. اگر دیکھا جائے تو میں نے تو جنم لیا نا بھئی، میں نے قبول کب کیا تھا؟ تو اس کو چھوڑنے کا مطلب ہی نہیں ہے. اب میں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا تو ہونا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھئی، مرضی آپ کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہو ہمارے گھر میں. میرے پتا جی اگر کہتے کہ جو ہے ہاں بیٹا آپ کوئی بات نہیں، آپ جو ہے چاہیں تو اس کو مانیں چاہیں تو نہ مانیں، لیکن آپ رہیں گے جو ہے میرے بیٹے، آپ رہیں گے میرے گھر میں. میری بہنیں میرے بھائی یہ کہتے کہ ہاں بھائی میاں آپ جو ہے میرے گھر میں رہیں گے یا ہم ملیں گے آپ سے، بھلے آپ کی جو بھی سوچ ہے آپ کے ساتھ، ہماری سوچ ہمارے ساتھ. اگر میری وائف جو ہے مجھے کہتی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک چھت کے نیچے ہم دونوں رہیں گے، ٹھیک ہے میں اپنی سوچ پہ چلوں گی، آپ اپنی سوچ پہ چلو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہیں پر جو ہے سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا. بھی دیکھیں کہ اگر میں چھوڑ دوں اور جو ہے چپ رہوں تو پھر بھی ایک یعنی غیر اسلامی دیش میں میرے لیے چھٹکارا ہے، لیکن اسلامی دیش میں تو جو ہے چھوڑ دینے کی سزا تو قتل ہے، میری گردن اڑا دی جائے گی. لیکن ایک ہندوستان جیسے دیش میں بھی میں اس عرب آئیڈیالوجی کو چھوڑنے کے بعد میرے اپنے خون کے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں گے، ٹوٹل بائیکاٹ کر دیں گے، ہر طرح کا بائیکاٹ. بلکہ میرے اپنے خونی رشتہ دار، میرے پتا جی، میری بہنیں، میرے بھائی، سب لوگوں کا ایک ساتھ یہ کہنا ہے کہ شکر کرو کہ تم ہندوستان میں ہو. اگر تم کسی جو ہے اسلامی ملک میں ہوتے تو تمہاری گردن اڑا دی جاتی. وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میری گردن اڑا دی جانی چاہیے. کریکٹ.
تو اچھا اب بات یہ ہے کہ خود قرآن کیا کہتا دیکھیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، وہ ان کو جو ہے اگلی آیت ہے 33 کی اگلی آیت ہے نا 533، اس کے بعد کی فوری جو ہے جو اس کے نیکسٹ آیت ہے اس میں یہ بات ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اب میں جو کچھ کر رہا ہوں، اب میں دیکھیں کہ میں نے اس آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا، اب میں اس آئیڈیالوجی میں جتنے کچھ جو ہے لوپ ہولز ہیں، اس میں کیا کیا جو ہے بدماشیاں ہیں، کیا کیا دھاندلیاں ہیں، میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول سے جو ہے جنگ کر رہا ہوں اور میں زمین پر فساد پھیلا رہا ہوں، تو اب میری سزا کیا ہونی چاہیے کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں قرآن کے انوسار، قرآن کے انوسار میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او یصلبو یعنی جو ہے مجھے سولی پر لٹکایا جائے، یا پھر میرے ایک سائڈ کا جو ہے ہاتھ اور ایک سائڈ کا پیر کاٹ کر جو ہے مجھے جو ہے روڈ پر ڈال دیا جائے۔ یہ کیوں؟ تاکہ جو ہے لوگوں کو اس سے عبرت ہو اور کوئی دوسرا جو ہے ایسی حرکت نہ کرنے پائے، کیونکہ دیکھیں کہ قرآن کا کیونکہ جو ہے اسلام کا ایک اور بھی جو ہے یہ کہنا ہے کہ لولا حد الردہ لما بقی الاسلام، کہ اسلام میں اگر مرتد کی سزا سرتن سے جدا نہ ہو تو اسلام باقی نہ رہے گا، یعنی یہ سزا ہی ہے جو اس کو روک کے رکھتی ہے، ورنہ اسلام کہاں باقی رہے گا۔ بالکل۔ اب دیکھیں کہ میں ایک ایسے پریوار کو جانتا ہوں، میرے اپنے علاقے میں ایک گھر ہے جس میں 4 سدسیہ ہیں، 4 ممبرز ہیں، ایک اس گھر کی ماتا جی ہے، ایک پتا جی ہیں، ایک بیٹی ہے ان کی، ایک بیٹا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس گھر کا جو ہے، اس گھر کی جو بیوٹی ہے، جب میں دیکھتا ہوں تو میں بڑی حسرت بھری نگاہوں سے سوچتا دیکھتا ہوں اور جو ہے میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اس گھر کو۔ میں ایک بار میرا اندر جانا ہوا، ان کے ماتا جی سے بھی جو ہے میں ملتا ہوں۔ اچھا وہ اس گھر کی ماتا جی پوجا پاٹ کرتی ہیں، مندر جاتی ہیں ریگولر، دن بھر جو ہے ان کا اپنا جو بھی ہے ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہے، دن بھر جو ہے وہ اسی میں لگی رہتی ہیں۔ لیکن اس گھر کے جو پتا جی ہیں وہ ویداس کے جو ہے پڑھنے والے ہیں، وہ کسی مورتی پوجا اس پر جو ہے ان کا وشواس نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے، مندر نہیں جاتے۔ لیکن اس گھر کی جو بیٹی ہے وہ ہے کمیونسٹ، اس گھر کا بیٹا ہے ایتھیسٹ، یہ سارے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس گھر کی ماتا جی جو ہے اپنے بچوں کو ڈانٹتی ضرور ہے کہ تو جو ہے بگڑ گیا ہے، تو ناستک ہو گیا ہے، تو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، سب کچھ کہتی ہے، لیکن اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹی اور بیٹے کو لڈو بنا بنا کے کھلاتی بھی ہے۔ لیکن ایک میرا گھر ہے، میرے پتا جی نے صرف اس بات پر کہ میں اس عرب آئیڈیالوجی کو ماننے سے انکار کر گیا، صرف اس بات پر انہوں نے مجھے گھر سے دھکا دے کر نکال دیا۔ میں نے کیا کیا تھا میں نے؟ جی ہاں۔ حالانکہ میرے پتا جی مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے 5 بھائی 5 بہنوں کا جو ہے ایک بھائی ہوں، سب سے بڑا ہوں۔ میں نے لگ بھگ جو ہے 30-31 سال ان کی ہر طرح سے خدمت کی ہے۔ میرے پتا جی جانتے ہیں کہ میں ایک اچھا بیٹا ہوں، میرے بھائی جانتے ہیں کہ میں ایک اچھا بھائی ہوں، میری پتنی جانتی ہے کہ میں ایک اچھا ہسبینڈ ہوں، میرے بچے جانتے ہیں کہ میں ایک اچھا باپ ہوں۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کسی کا خون نہیں کیا۔ لیکن یہ سب کا کہنا ہے کہ کاش کہ اگر تم یہ سب کچھ کر لیتے، کیا کر لیتے؟ کہ میں کسی کا قتل کر دیتا، کسی کا خون کر دیتا، کسی کا بینک لوٹ لیتا، کسی کا جو ہے مال کھا لیتا تو کچھ نہیں تھا۔ لیکن تم نے جو کیا ہے کہ عربوں کی غلامی قبول نہیں کی، یہ جرم تمہارا سب سے بڑا جرم ہے۔
یعنی یہ میرا وہ جرم ہے کہ اس جرم کی جو ہے سزا میری گردن کاٹ کر جو ہے لی جائے گی. جی یہ ہے اسلام کا اصل روپ. تو جو میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے کیا، تو اس سے یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پوری طرح سے پولیٹیکل ہی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کیا یہ اسی روپ میں تھی یا یہ بعد میں کچھ اس میں نقل ہوئی ہے یا کوئی بناوٹ ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھئی مجھے کیا لگتا ہے، میری اپنی جو ہے جو معلومات ہیں، میری اپنی جو ہے جتنی تحقیق ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری اس بات سے جو ہے یعنی ان کا اس بات سے جو ہے وہ ڈس ایگری کریں. مجھے لگتا ہے کہ عرب جو وہ سلاطین، ان کو جو ہے جب انہوں نے جو ہے دنیا کا ایک ان کے اپنے حساب سے ایک بڑا حصہ جب فتح کر لیا، اس کے بعد ان کو ایک ایسے مذہب، ایک ایسی آئیڈیالوجی کی ضرورت پڑی جس کو بیس بنا کر ان کی اپنی دھاندلیاں، ان کی بدماشیوں کی جسٹیفیکیشن ہو. تو انہوں نے اس اسلام نامی آئیڈیالوجی کو تراشا. مجھے ایسا لگتا ہے. جی جی ہاں، اسی لیے جو آج کل جو ریسرچ چل رہی ہے پشچم میں، اس میں بہت ساری نئی نئی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ شاید وہ سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے پروفٹ محمد کے اوپر، وہ سوال اٹھا رہے ہیں جی ہاں. مکہ کے اوپر، وہ سوال اٹھا رہے ہیں قبلہ کے اوپر، اور وہ جی ہاں. سوال اٹھا رہے ہیں قرآن کے اوپر. اور جتنے سوال یہ اٹھ رہے ہیں نا، سچی بات یہ ہے کہ مسلم اسکالرز کے پاس ان میں سے کسی سوال کا بھی جواب نہیں پایا جاتا. سچی بات یہی ہے. یعنی کوئی اسکالر سامنے آ کر اس طرح کے جو چبھتے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. سب منہ چھپائے پھر رہے ہیں. میں تو کھل کر جو ہے سوالات کرتا ہوں. جی ہاں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے درشکوں کو. کس کے بارے میں؟ یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ یہ جو پروفٹ محمد کی ایگزسٹنس، قرآن کی ایگزسٹنس، مکہ کی ایگزسٹنس اور قبلہ کی ایگزسٹنس. ہاں یہ بات تو ہے. دیکھیں کہ جو ہے مکہ کسی بھی اینگل سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہ کوئی اینشین سٹی ہے، اور نہ جو ہے اس میں نہ کسی نبی کا جنم ہوا، نہ قرآن کا اپیئرنس ہوا. یعنی جس سے ظہور کہتے ہیں کہ قرآن کہاں ظاہر ہوا، یہ مکہ جو ہے وہ جگہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی جو ہے جو لینگویج ہے وہ کسی بھی طرح سے مکہ کو جو ہے یعنی مطلب سپورٹ نہیں کرتی. اس کے کئی ایسے سوالات ہیں. خود میں نے جو ہے مکہ پر لگ بھگ 30 سے زیادہ کویشچنز کیے ہیں، اور لگ بھگ پچھلے 5.5-6 سال سے میں کرتا آیا ہوں، لیکن کوئی بھی اہل علم آج تک ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکا. جی جیسے اب جیسے مان لیں کہ جو ہے کیا مکہ واقعی کوئی اینشین سٹی ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی کہا تو جاتا ہے کہ جو ہے مکہ وہ سٹی ہے جہاں پر ابراہیم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 4,500 سال پہلے وہ تھے. ٹھیک ہے، تھے یا نہیں تھے، ابھی میں اس چکر میں نہیں جاؤں گا. کہ ان کا جو ہے یہ جو کلیم ہے کہ یہ 4,500 سال پہلے وہ تھے، اور وہ مکہ آئے اور انہوں نے جو ہے کعبہ نام کا ایک گھر جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ اور جو ہے اسماعیل، یہ دونوں نے مل کر جو ہے وہاں پر کعبہ تعمیر کیا. اس کا کوئی ثبوت نہیں. بلکہ ابراہیم کبھی جو ہے مکہ میں قدم رکھے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا. جی. تو اور پھر اس سے ریلیٹڈ اور بہت سی باتیں ہیں. میں نے ابھی جو ہے ریسنٹلی 2-3 دن پہلے مکہ پر جو ہے بہت ساری ڈیٹیل جو ہے بتائی ہے. تو لوگ جو ہے اب پھر میں دوبارہ اس کو اگر دہراؤں تو لوگ جو ہے شاید ان کو لگے گا، لیکن اس میں سے میں 2-4 باتیں جو ہے میں یہاں رکھ دوں گا. کہ اب دیکھیں کہ مکہ میں اتنی کھدائیاں ہوئی ہیں کہ مکہ کا تقریباً سارا کا سارا جو ہے جو کعبہ کے سراؤنڈنگ جتنا ایریا ہے وہ سارا کا سارا کھد چکا، لیکن آج تک وہاں پر کوئی ایک چیز بھی جو ہے تاریخی طور پر جو ہے سامنے نہیں آئی.
کوئی ایک چیز یعنی جس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ جگہ کوئی تاریخی کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے. اور پھر جو ہے یعنی قرآن میں جو ہے جس جگہ کا ذکر آتا ہے جسے ام القریٰ کہتا ہے قرآن، اور بلد الامین کہتا ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، اور یہ ماؤں کی جو ہے بستی ہے، یعنی کئی بستیوں کی ماں ہے. تو یعنی یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی بھی تاریخی دستاویز میں، کسی بھی جو ہے کسی ایٹلس میں، کسی نقشے میں آپ کو مکہ کا کوئی ذکر کہیں بھی نہیں ملتا، جبکہ طائف کا ملتا ہے، یثرب کا ملتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں تک بھی جو ہے جسے عربین پیننسولا کہا جاتا ہے اس میں ان تماموں کا ذکر ملتا ہے، لیکن مکہ کا ذکر کہیں نہیں ملتا. اور پھر قرآن کی جو ہے کتنی ایسی آیتیں، کتنی ایسی صورتیں ہیں جن میں قرآن کا جو پروفٹ ہے، اب میں قرآن کا پروفٹ کون ہے تو چھٹتے ہی جو ہے ہمارے جو ہے مسلمان سارے جو ہے اٹھ کے کہیں گے محمد نہیں، یہ مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نبی کو قرآن نہیں جانتا. تو قرآن کا جو بھی ہے، جس نے قرآن لکھا یا جس سے قرآن جو ہے جس کو قرآن ایڈریس کرتا ہے، وہ مکہ سے ریلیٹ نہیں کرتا. اتنا تو ہے بات بالکل اسپشٹ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن کی ایک سورت ہے الکہف، اس کے بعد سورت مریم ہے اور سورت طٰہٰ ہے. اس میں کرسچینز اور جوز کا جو ہے بڑی جو ہے ریپیٹیڈلی جو ہے ذکر آیا ہے. یعنی ایسے بتایا گیا ہے کہ یعنی قرآن کا جو بھی پروفٹ ہے وہ کرسچین سے اور جوز سے ڈائریکٹلی جو ہے کنفرنٹ کر رہا ہے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ آرگیومنٹ ہو رہی ہے بار بار. اب سوال یہ ہے کہ مکہ میں کون سے کرسچین سے کون سے جوز تھے بھائی، ذرا ثابت کریں. کیونکہ جوز اور کرسچین جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کسی جھوپڑی میں نہیں رہتے، ان کا اپنا ایک رہنے کا ایک ہے رہن سہن، ان کا اپنا ایک وضاقتہ ہے. ان کے چرچز ہوں گے، ان کے سینیگوگ ہوں گے، ان کی اور کوئی جو ہے خانقاہیں ہوں گی، سب کچھ. مکہ میں کہاں ہے ذرا بتائیے؟ کون سی خانقاہ، کون سا چرچ، کون سا سینیگوگ، ذرا بتائیے. اور ملا بھی نہیں، خدائی میں بھی نہیں ملا بھائی، ذرا چند لوگوں کا نہیں، کہیں نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہے. اور تو اور یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں مشرکین رہتے تھے، ان کے اپنے بت ہیں. ارے بھائی، کسی ایک بت کا کوئی ٹکڑا ذرا دکھا دو، کیونکہ بت تو پتھر کے بنے ہوتے ہیں نا، اور قرآن بار بار جو ہے ذکر کر رہا ہے. اور پھر سورہ انعام جو کہ مکی صورت ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے، اس میں نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہر جگہ سرسبزی ہے، شادابی ہے، گرین، اس میں جو ہے اس میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ویجیٹیشن ہے. مکہ میں کب تھی یہ سب کچھ؟ کون سی نہریں ہیں، کون سی کھیتی باڑی ہوتی تھی؟ ذرا بتائیے. میں اہل اسلام سے یہ جو ہے سوال کرتا ہوں. یعنی اس طرح کے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، اس طرح کے بے شمار جو ہے سوالات جو ہے میرے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور مکہ کسی بھی اینگل سے جو ہے فٹ نہیں بیٹھتا. اور تو اور دیکھیں کہ مدینہ جسے یثرب کہا جاتا ہے، مدینہ کا قدیم نام جو ہے یثرب ہے. یثرب میں اب جو ہے جو بھی پروفٹ ہیں، جو بھی شخص جس کا جو ہے تعلق قرآن سے ہے، وہ مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، تو اس کے ہر طرح کے آثار نارتھ میں ملتے ہیں، مدینہ کے نارتھ میں ملتے ہیں. مسجد قبلتین لے لیں آپ، یا پھر جو ہے اور جو ہے جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی جو ہے آپ کو آثار ملیں گے سارے کے سارے مدینہ کے نارتھ میں ہیں، جبکہ مکہ ساؤتھ میں ہے. اب ساؤتھ میں سے نکلنے والا انہیں مدینہ کے نارتھ میں سے کیوں آئے گا بھائی؟ کیوں آئے گا؟ تو ایسے اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جن کا، اور پھر مسلمان یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ مکہ یعنی ایک ٹریڈ روٹ پر رہا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا جو ہے مکہ کو ذرا غور کریں تو وہ کسی بھی اینگل سے کسی بھی ٹریڈ روٹ پہ جو ہے وہ آتا ہی نہیں، بالکل نہیں آتا. اور بالکل الگ ایک طرف پڑ جاتا ہے.
ہاں اور تو اور ابھی ریسنٹلی خود سعودی عرب کے جو ہے آفیشیلی اس کو یہ جو ہے یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ مکہ از ناٹ آن ٹریڈ روٹ، یہ ڈکلیئر کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس اس سچائی کو ماننے کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، ان کو ماننا ہی ماننا ہے، اور تبھی تو وہاں پر بڑے بڑے تبدیلیاں بڑا بدلاؤ آ رہا ہے. دیکھیں کہ جو ہے اب بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ہے اب یہ حالات کا رخ کس طرف ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے. جی ہاں جی، تو یہ تو مکہ کی ہوئی بات، اور پھر اس کے بعد پھر ہم پرافٹ محمد کی بات کریں تو اس پہ کیا؟ دیکھیں کہ ہاں لفظ محمد، میں اس کو لفظ کہتا ہوں محمد، اور محمد ایکچولی کسی جو ہے ویکتی کا پراپر ناؤن نہیں ہے، کسی شخص کا جو ہے اسم خاص نہیں ہے، یہ بلکہ ایک ٹائٹل ہے، یہ ایک ٹائٹل اچھا، ہے. ہاں یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے. قرآن میں یہ ورڈ 4 بار ریپیٹ ہوا ہے، اور چاروں بار اسی جو ہے مفہوم میں آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو سورہ ہے محمد کے نام سے، I think 47 ہے. دیکھیں جسے محمد جس سورت کو محمد کہا گیا ہے، یہ اس کا ایکچول نام سورت القتال ہے. القتال کہتے ہیں جنگ کو، کیونکہ اس سورت میں سارا کا سارا جو ہے جو بھی ہے سارا جنگ کے بارے میں بات کہی گئی. جی ہاں، کیونکہ یعنی اس میں کہیں نہ کہیں ایک لفظ کو ڈالنا تھا، وہ ڈال کر اس سورت کا نام بھی جو ہے بدل دیا گیا، سورت محمد. لیکن یہ ایکچولی یہ سورت کا نام ہے سورت القتال. یہ 4 جگہ جہاں جہاں بھی یہ ورڈ آیا ہے، یہ کسی شخص کا پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے، لقب ہے. یہ کس کا لقب ہے یہ میں کسی اور سمے پر جو ہے اس کو ایک اور ڈیٹیل ہے، وہ ایسے ہی اگر ڈائریکٹ کہوں تو لوگوں کو میری یہ بات ہضم نہیں ہوگی، اس لیے ابھی میں نہیں کہوں گا. اتنا ضرور ہے کہ یہ ٹائٹل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں لفظ محمد کو نبی نہیں کہا گیا، رسول کہا گیا ہے. نبی کہتے ہیں پروفٹ کو، اور رسول کہتے ہیں میسنجر. محمد کو رسول کہا گیا ہے، نبی نہیں کہا گیا کہیں بھی.